اللہ کا ذکر گناہوں سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے، کسی جماعت کے ساتھ کرتا ہے، تو میں اس کا ایسے مجمع میں ذکر کرتا ہوں جو انسانوں کے مجمع سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کا مجمع۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام لے کر ذکر فرمائیں تو یہ اس بندہ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں کثرت ذکر کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا ذکر کیا کریں؟ ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیڑا مکوڑا اور ذرہ بے مقدار ہے، جس کی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ؟ اس کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ انسان کو جو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس میں ذکر کرنے والے ہی بندے کا فائدہ ہے۔ ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو ہلکا پھلکا ہو کر پہنچے گا اور اس کے گناہوں کے بوجھ ختم ہو چکے ہوں گے۔ ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ آج دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اگر جائزہ لے کر دیکھو کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوتی تو وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ ذکر اللہ ایک طرح کی انرجی ہے۔ انسان کو ذکر کرنے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے دل میں دو چیزیں گناہ کے وسوسے اور تقاضے پیدا کرتی ہیں، ایک انسان کا نفس اور دوسرا شیطان۔ ان دونوں کے مقابلے کے لیے طاقت چاہیے۔ جب اللہ کی یاد دل میں سما جائے گی تو پھر وہ خود بخود گناہ سے روکے گی، اور زبان سے ذکر کرنے سے شیطان کے حملوں سے حفاظت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اس کے داؤ سے چوکنے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ ذکر کی وجہ سے ان کے اوپر شیطان کے جال کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عارفی رحمہ اللہ نے فرمایا جس طرح تم صبح کو نکلنے سے پہلے ناشتہ کرتے ہو تاکہ قوت حاصل ہو جائے اور وہ قوت تمہیں دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، اسی طرح روحانی ناشتہ یہ ہے کہ صبح کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرو اور پھر باہر نکلو تاکہ نفس و شیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت کر سکو۔ یہ ذکر کا حقیقی فائدہ ہے۔ جب آدمی اللہ کے ذکر کی مشق کرتا ہے تو ایک دن وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ ہی اللہ رہتا ہے اور یہ اس کی زندگی کا جزو اعظم بن جاتا ہے۔ یہ ذکر کثیر کا اصل فائدہ ہے، لیکن یہ مقام مشق سے حاصل ہوتا ہے۔